آج ہمیں آپ لائیو کالز کر سکتے ہیں. مفتی قوی صاحب ہمارے ساتھ سیٹ پہ موجود ہیں. ہم خواتین کے حقوق کے حوالے میں بات کر رہے ہیں جن میں مائیں ہیں, بیٹیاں ہیں, بہنیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بیویاں ہیں. ان تمام لوگوں کے حقوق اور جن کے مسائل ہیں خاص طور پہ اس سے ریلیٹڈ پلیز ہمیں آپ کال کریں. قوی صاحب میں آپ کی طرف رخ کروں گی. اچھا, آپ نے تو بتایا کہ وراثت کے اوپر بھی بات کی آپ نے, نکاح کے اوپر بھی ہم نے بات کی ہے, لیکن بہت زیادہ مسائل بھی خواتین کے حوالے سے زیادہ ہے, جائیداد کے حوالے سے. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ لڑکی اپنا دل کا ٹکڑا دے دیتے ہیں لیکن زمین کا ٹکڑا نہیں دیتے. لیکن جہاں میاں بیوی کی بات ہوتی ہے ان کے حقوق کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بہت سی خواتین جو ہیں وہ گھر بیٹھی ہوئی ہیں, ان کے شوہر پردیس ہیں, 4-4 5-5 سالوں سے 10-10 سالوں سے واپس نہیں آتے, تو ان کے لیے کیا حکم ہے, وہ کیا کریں؟ بہت عمدہ آپ نے سوال کیا ہے. میں نے 3 دن پہلے ایک محترمہ کا روتا ہوا فون آیا کہ 4 سال ہو گئے ہیں میرے خاوند ملک سے باہر ہے اور آ بھی سکتے ہیں پاکستان, لیکن بچوں کے حوالے سے بھی کبھی انہوں نے خرچہ بھیج دیا, کبھی نہیں. میرا نان و نفقہ تو بھیج بھی نہیں رہے. میں نے کہا میری بیٹی تم تو 4 سال کہہ رہا ہو, قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ علماء اسلام کے لیے میں کہہ رہا ہوں, مفتیان کرام کے لیے کہہ رہا ہوں, للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر. جو خاوند 4 مہینے یا اس سے زیادہ دورانیہ میں نان و نفقہ نہیں دیتا, حقوق زوجیت ادا نہیں کرتا یا دونوں کام نہیں کرتا, یہ ایلا ہے اور عملی ایلا ہے. آپ ہماری اسلامی عدالت انصاف سے رابطہ کریں اور مفتیان کرام آپ بھی کرم کیا کریں. 4 مہینے سے زیادہ جیسے ہی وقت گزرے اس محترمہ کو حق حاصل ہے کہ اپنے اس خاوند سے علیحدگی کے لیے مفتیان کرام سے رابطہ کرے. کچہری میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں چونکہ عدلیہ کا بھی احترام کرتا ہوں, مفتیان کرام سے رابطہ کرے. قرآن مجید کی میں نے آیت پڑھ دی. اب آپ کو سیدنا فاروق اعظم کا فرمان بھی سنا دیتا ہوں, آرڈیننس بھی جرأت کے ساتھ زندگی گزارے, کہ حضرت سیدہ حفصہ سلام اللہ علیہا جو حضرت کی صاحبزادی ہیں, حضرت عمر نے پوچھا تو میری بیٹی بھی ہے, میرے لیے ماں بھی ہے. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ, ایک اہلکار جو ہم نے مختلف بارڈرز پہ بھیجا ہوا ہے, کوئی فرانس اس کی طرف کھڑا ہوا ہے, یورپ کی طرف, کوئی جناب کھڑا ہوا ہے فارس کی طرف. حضرت بی بی صاحبہ نے فرمایا کہ شریف عورت کے لیے 4 ماہ. حضرت کا وہ خط آج بھی کتب احادیث میں اور تاریخ اسلامی اور انسانی میں موجود ہے. تمام گورنروں کو حضرت نے خط لکھا کہ 4 مہینے کے بعد وہ اہلکار جس بارڈر پہ ہے اس کو 15 دن کی چھٹی دی جائے تاکہ اپنی اہلیہ کے پاس آئے, خرچہ بھی دے اور اس کے ساتھ ان کے حقوق بھی ادا کرے. میں نے کہا بیٹی تم تو 4 سال کہہ رہی ہو. الحمدللہ بڑی جرأت کے ساتھ اس محترمہ نے جناب اپنے شناختی کارڈ کی نقل بھیجی. تو میں نے اس کو کہا کہ اس بڑی تعلیم یافتہ تھی, میں نے کہا انگریزی میں درخواست لکھو, سچی بات ہے. پھر اس نے لکھا تو الحمدللہ اس کو میں نے خوشخبری سنائی ہے کہ عید کے تیسرے دن آپ کے پاس تحریری اسلامی عدالت کی طرف سے فیصلہ آئے گا جس میں قانون بھی ہوگا, جس میں شریعت بھی ہوگی. پھر اس کے مطابق آپ, اور طلاق بھی میں نے کہا ایسی صورت کی ہوگی تنسیخ کی اور خلو کی کہ صرف 1 منتھ, 1 مہینے کی آپ عدت گزاریں گے, پھر اس کے مطابق. اچھا, یہ ذرا ادھر مجھے یہاں رہنمائی فرمائیں کہ اس کے بعد اگر طلاق ہو جاتی ہے یا وہ عدت لیتی ہیں تو وہ خلا لیتی ہیں تو عدت کا پیریڈ کتنا ہوتا ہے؟ واہ واہ واہ, یہی ہم نے ایک قائد محترم کے لیے بھی یہی بات کی تھی. وعدت المختلعات, یہ میں عربی عبارات اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ ہاتھ جوڑ کے مفتیان کرام کو کہتا ہوں کہ خدا را امت کے لیے آسانی پیدا کرے. جہاں میرا اسلام حکمت کا دین ہے وہاں سہولت کا دین ہے, وہاں محبت کا دین ہے. عدت المختلعات بحیضۃ واحدہ, حیضت واحدہ کا معنی یہ ہے کہ مفتی عبدالقوی صاحب کی طرف سے, مفتی صاحب کی طرف سے, عدالت کی طرف سے فیصلہ آیا, خلو کا آیا, اگلے 2 دن میں 3 دن میں وہ مخصوص کیفیت پیدا ہوئی عورت کے لیے, جیسے ہی غسل کرے, چاہے 10 دن کے بعد چاہے 11 دن کے بعد, اور اس کے بعد جناب وہ اب آزاد ہے, قانون کے مطابق بھی, اسلام کے مطابق بھی, شریعت کے مطابق بھی, فقہ حنفی کے مطابق بھی, فقہ جعفریہ کے مطابق بھی. وہ 10 11 12 دن کی اس مخصوص ایام پر نہانے کے بعد جس مسلمان مرد سے نکاح کرنا چاہے اسے اسلام بھی اجازت دیتا ہے, شریعت بھی اجازت دیتی ہے. حضور کا فرمان, عدت یہی ہوگی نا. اچھا, اور اگر زیادہ سے زیادہ عدت گزارنی ہے تو
ایک مہینہ رکھ لیں۔ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے گا، جہاں پر شادیوں کی بات ہو رہی ہے اور اس طریقے سے ظاہری بات ہے حقوق ہوتے ہیں، اب ایک قانون بھی پاس ہو رہا تھا، آئی تھنک ہو چکا ہے، کہ دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینی ہوگی۔ اب آپ کے لیے تو بڑی مشکل نہیں ہو گئی؟ اچھا شریعت میں اجازت ہے؟ دیکھیں میں اپنے پاکستان کو ایک اسلامی ریاست سمجھتا ہوں، اور میں نے کئی دفعہ کہا کہ میں نے پرویز مشرف صاحب کو کہا تھا کہ سب سے پہلے پاکستان۔ میں نے جو اصطلاح دی ہے شادی اور نکاح کی، شادی ہوگی جو پاکستان کے قانون کے مطابق بھی ہوگی، قرآن کے مطابق بھی ہوگی، شریعت کے مطابق بھی ہوگی۔ البتہ اب محترمہ اجازت نہیں دیتی، کون اجازت دیتا ہے؟ مفتی عبدالقوی صاحب تو ایسے خوش نصیب ہیں کہ اہلیہ محترمہ میری شادی والی جو ہے وہ حافظ قرآن بھی ہے، عالمہ بھی ہے، وہ ایک دفعہ نہیں 50 دفعہ مجھے کہہ چکے ہیں کہ مفتی صاحب آپ کے لیے اجازت۔ سر آپ کی تو 5 انگلیاں کڑاہی میں نا مفتی صاحب، آپ جیسی قسمت ہر کوئی تو لے کے پیدا نہیں ہوا۔ تو دعا کر رہا ہوں، ویسے 2026 کی پہلی رات میں نے تہجد میں یہی دعا کی تھی کہ اے اللہ جن کی شادی نہیں ان کے لیے شادی آسان کر۔ اچھا مفتی صاحب ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ختیجہ لاہور سے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم ہناپی، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں ختیجہ۔ آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو رمضان مبارک، اور آپ کی ٹرانسلیشن ماشاءاللہ سے بہت اچھی ہے۔ اچھا تھینک یو سو مچ۔ کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے؟ میں نے مفتی صاحب سے میرے 2 کوشچن ہیں۔ ایک کوشچن ہے کہ جو بھائی اپنی بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے ان کے بارے میں اسلام میں کیا حکم ہے، اور ایک کوشچن ہے کہ فطرانے کی رقم کتنی ادا کرنی ہے، پلیز یہ بھی بتا دیں۔ جائیداد میں بہنوں کو حصہ نہیں دیتے کیا کرنا چاہیے، اور فطرانے کی رقم کتنی مقرر ہوتی ہے یا کتنی ہے؟ پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ قرآن نے تلک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ فرمایا، میں قرآن مجید کے اندر یوصیکم اللہ فی اولادکم، میں نے کئی دفعہ مرتے والے بزرگ بابا کو اپنے ساتھ بٹھا کے گلے لگا کے میں نے کہا سب کچھ بیٹے کو دے کے جاؤ گے، قبر بڑی اوکھی ہے، قبر بڑی اوکھی ہے، قبر بڑی اوکھی ہے۔ اور میں نے کہا سن لو، پھر بھی تمہارے قبر کے اوپر جو ہے نواسا آئے گا، تمہاری قبر کے اوپر بیٹی آئے گی، پتہ نہیں پوتے صاحب آئیں گے یا نہیں آئیں گے جن کے لیے یہ کر رہے ہو۔ اب ایک ہے قانون، قانون یہ ہے کہ زندگی کے اندر میں مالک ہوں، چاہے ساری جائیداد ایک بیٹے کو دے دوں چاہے 2 بیٹوں کو دے دوں، ایک ہے قانون۔ لیکن میرا اسلام کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کے دیے ہوئے نظام وراثت کی باؤنڈری سے باہر نکلے گا، بہت سخت آیت پاک ہے، پڑھ سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، فطرانے کا بھی بتا دیں۔ فطرانے کے لیے میں چونکہ آسانی اور سہولت پیدا کرتا ہوں، آج کل تقریباً 4000 روپے میں اچھی گندم بھی مل جاتی ہے، اچھا آٹا بھی مل جاتا ہے، تو میکسیمم 1.25 کلو، چلو ہم 2 کلو کر لیتے ہیں، تو 2 کلو کا معنی یہ ہے کہ 100 روپے کا ہو گیا 1 کلو، تو 2 کلو احتیاطاً ہے، تو 200 روپے میں آپ صدقہ فطر ادا کر دیں تو گندم کے مطابق آپ کا، اور چونکہ یہ فطرانہ جو ہے ہو گیا گندم کے مطابق، اور یہ ایک شریعت کا ایسا مسئلہ یہ بھی بتا دو، اس کے لیے عاقل ہونا، بڑا ہونا، یہ ہونا ضروری نہیں۔ جو اللہ نے مجھے پوتا یا نواسا عید سے 2 دن پہلے 27 رمضان کو دیا، 28 رمضان کو دیا ہے، اس کا بھی فطرانہ ہوگا، اس کا بھی فطرانہ۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، ٹھیک ہے، آپ ہمارے بالکل ساتھ رہے گا۔ ویورز آپ لائیو کالز بھی کرتے رہیں، مفتی صاحب آپ کے سوالوں کے جوابات بھی دے رہے ہیں۔ مفتی عبدالقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قوی صاحب خاص طور پہ پھر یہ رمضان کے حوالے سے بھی بتا دیجئے گا کہ اس دفعہ کہہ رہے ہیں کہ 30 روزے ہو سکتے ہیں، کیونکہ پچھلے 2 سال سے 29 روزے ہیں۔ چاند کیا کہتا ہے اس حوالے سے؟ خاص طور پہ چاند کہتا ہے یا مولانا صاحب کیا کہتے ہیں؟ یہ بتائیں نا، اصل بات بتائیں۔ دیکھیں نا، پہلے 29 کے روزے ہوئے ہیں جو جتنے سالوں سے بھی ہوئے ہیں، ایک تو میں ضابطہ بتا دوں، ہمارے اکابر نے لکھا ہے کہ 4 مرتبہ تسلسل کے ساتھ 29 کا چاند ہو سکتا ہے، اور تسلسل کے ساتھ 3 مرتبہ 30 کا بھی رمضان یعنی روزے ہو سکتے ہیں، اور مہینہ جو ہے اسی طریقے پہ چاند کے حوالے سے چل سکتا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ میں چونکہ جب مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا تھا تو میں بڑے حوصلے کے ساتھ، جو ہمارے پروٹوکول افیسر تھے وہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتے تھے، مجھ سے بڑا پیار، ان کو میں کہتا تھا کہ کتنے پاکستان کے اضلاع ہیں، اس وقت 104 ضلع تھے، میں نے کہا مجھے پورا پرنٹ نکال کے دو کہ ملتان میں کتنے بجے سورج اتر رہا ہے اور کتنی دیر کے بعد جناب چاند اترے گا۔ الحمدللہ وہ ساری تفصیل۔ میرا تجربہ یہ ہے کہ اگر 13 منٹ سے لے کے 20-22 منٹ تک وقفہ ہو سورج کے غروب ہونے کا اور چاند کے غروب ہونے کا، تو عمومی طور پر انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔
اور اگر 24-25 منٹ سے لے کے 45-46 منٹ تک ہو تو ہر انسان نہایت خوبی کے ساتھ چاند کو دیکھ سکتا ہے۔ اس دفعہ جو چاند ہے نا، اس کے اندر میری درخواست ہوگی، ہمارے اپنے بچے ہی ہیں، نوجوانی ہیں جو رویت ہلال کمیٹی کے ممبر ہیں، ان سے میری درخواست ہوگی کہ اس مرتبہ 29 کو یعنی جمعرات گزار کے جمعے کی رات کو آپ کی جتنی پٹی ہے نا بلوچستان والی، گوادر سے لے کے اور آخر تک، اس میں چاند نظر آئے گا۔ تو 29 روزے ہی ہوں اس بار؟ آپ کے ہمسایہ ملک افغانستان میں چاند نظر آئے گا، ہمسایہ پہلے ملک کیسے ایران ہم میں۔ پریڈکٹ کر سکتے ہیں؟ آج 24واں روزہ ہے تو اتنی دیر پہلے ہم کر سکتے ہیں؟ بیٹے میں روزانہ صبح کی نماز کے وقت چاند کو دیکھ رہا ہوں۔ مفتی عبدالقوی ایک ذہانت اور مشاہدے کا نام ہے، میں ہوا میں بٹے نہیں مارتا۔ آج صبح تو آپ کے علاوہ کسی کے پاس عقل ذہانت نہیں؟ نہیں، میں یہ نہیں کہتا، دیکھیں بات یہ بہت بڑے بڑے ڈاکٹر ہوتے ہیں، آپ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی علاج نہیں، ایک ذہین ترین ڈاکٹر بیٹھتا ہے کہتا ہے جی یہ لے کے آؤ انشاءاللہ علاج کرتے ہیں، اللہ کرم کرے گا۔ دیکھیں ہر زمانے کے اندر ذہانت والے لوگ کم ہوتے ہیں، وہ تو اتنے بڑے بڑے عالم لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ لگا لگا کے دیکھ میں رہے بتاتا ہوتے ہوں نا۔ جو مفتی صاحب کی دور اندیشی ہے ان کی، اس کو نہیں دیکھیں پہنچ میں جو سکتے۔ بات کروں گا میں ہر ایک کی عزت کرتا ہوں۔ یہ میرا بھتیجا ہے جو اس وقت چیئرمین وہ ہے، آپ سے رجوع کر لیا کرے، مشورہ لے لیا کرے، آپ ہی سے میں announce کر دیتا دیا ہوں، کریں۔ بلکہ میں سننے والوں کو مشورہ دے رہا ہوں ہاں۔ کہ جناب پنجگور میں، پسری میں، گوادر میں، ادھر جناب پوری افغانستان کی پٹی، ادھر ہمارے ایران کی پٹی کے جو مسلمان دیکھیں، ابھی جناب جو کال ہے کہاں سے آئی؟ پٹھانوں کی طرف سے۔ پٹھانوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کو جب جناب بتانی ہے اپنی شہادت تو مفتی عبدالقوی سے کہیں کہ جی ہم نے یہ چاند دیکھا ہے اور یوں دیکھا اور وہ۔ اور آپ کو ایک خوشخبری سنا دوں، میرے پاس میرے موبائل میں ہے، آپ ابھی جا کے پروگرام کے بعد اس کو دبائیں، لکھیں کہ جناب 19 مارچ، اس کے ساتھ لکھیں کہ سورج کتنے بجے غروب ہو رہا ہے پاکستان میں اور اس کے بعد کتنا وقفہ ہے۔ میں ابھی آپ کو فیصلہ کر کے سنا دوں تو گا۔ اچھا بتائیں نا کہ عید کب کی بن رہی ہے، یہ بتائیں لوگوں کو۔ ہائے ہائے، چونکہ سندھ میں نظر نہیں آئے گا، ہمارا ملتان تو بہت نیواں ہے، اور بھی نیواں ہو فقیرہ، اور بھی وہاں تو بالکل نظر نہیں آنا، پنجاب میں بھی نظر نہیں آنا، بلوچستان کی یہ پوری پٹی جو دبئی اور نظر آئے گا قطر۔ عید کب کی ہے؟ دیکھیں اب میں مداخلت اس لیے نہیں کر سکتا کہ علماء اسلام سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، اگر عقل کے اور فراست کے اور شریعت کے مطابق عید ہے تو عید جمعے کی ہے، جمعے کی ہے، جمعے کی۔ چلیں یہ تو مفتی صاحب کی رائے ہے۔ اب رویت ہلال کمیٹی شہادتوں کی بنیاد پر جو فیصلہ کرے گی، دیکھتے ہیں یہ جمعے کی ہوتی ہے۔ اگر جمعے کی ہوئی تو مفتی صاحب پھر آپ کو ہم اسپیشل آپ کی بصیرت اور بصارت کو خراج میں اعلان کر رہا ہوں کہ پاکستان میں عید ہفتے والے دن ہوگی، چونکہ ہماری مرکزی رویت ہلال کمیٹی نے یہی فیصلہ کرنا ہے کہ پورے پاکستان میں کہیں چلیں بھی انشاءاللہ دیکھتے ہیں عید کب کی ہوگی، لیکن یہ ہے کہ پروڈکشن پہلے دے دی گئی ہے